وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار۔ کچھ دن قبل باجوڑ میں انتہائی دردناک اور ظالمانہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک اجلاس میں دھماکہ ہوا جس میں 70 سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن خوارج نے یہ کام کیا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے اور انہیں اپنی پکڑ میں لیں۔ جو بات آج ہم یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے ہی دن مفتی صاحب کا اس پر مذمتی بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے واقعے کی مذمت کی اور شہداء کے لواحقین سے تعزیت بھی کی، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غم کے لمحات میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہ تعزیت کرنا یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اس کے علاوہ موصوف نے اپنے بیان میں احادیث میں مذکور خوارج کی صفات اور خوارج کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور ان کی بھی مذمت کی ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، خوارج کی مذمت ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے شر الخلق تحت ادیم السماء، کہ خوارج آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ بہرحال پھر محترم نے شیخ حسن جان شہید رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ عالم اسلام کے بہت ٹاپ کے عالم دین تھے، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے 55 دفعہ بخاری شریف پڑھائی تھی اور بہت خدمات تھی ان کی، اور انہیں بھی خوارج نے شہید کیا تھا۔ اسی طرح اور بھی کچھ علماء کے نام ذکر کیے جیسے شیخ نور محمد شہید رحمہ اللہ، وانا والے مولانا معراج الدین شہید رحمہ اللہ وغیرہ، اور کہا کہ انہیں بھی خوارج نے شہید کیا تھا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ حضرات رحمہم اللہ بہت عظیم شخصیات تھے اور عالم اسلام کا ایک عظیم سرمایہ تھے یہ حضرات، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات کہ انہیں خوارج نے شہید کیا تھا، تو اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انہیں کس نے شہید کیا تھا۔ خوارج نے شہید کیا تھا یا موصوف کی ڈالر خور اسٹیبلشمنٹ نے شہید کیا تھا؟ انہیں خوارج نے شہید کیا تھا یا موصوف کی حمایت یافتہ وردی والوں نے اپنے مکروہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے شہید کیا تھا؟ تو ابھی تک کسی کو بھی اس کا یقینی علم حاصل نہیں ہو سکا کہ ان مقدس شخصیات کو کس نے شہید کیا تھا۔ کالی ویگو والوں نے شہید کیا تھا یا لاپتہ کرنے والی نامعلوم مخلوق نے شہید کیا تھا؟ تو ان سوالات کے ابھی تک جواب نہیں مل سکے۔ بہرحال جس بات کی طرف ہم یہاں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موصوف نے اپنی ویڈیو میں چند علماء کے نام تو ذکر کر دیے اور کہا کہ انہیں خوارج نے شہید کیا تھا، لیکن ان کے علاوہ ملک میں جو سینکڑوں علماء اب تک شہید کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے اور جن کے نامعلوم قاتل بھی سب کو معلوم ہے، ان کے بارے میں کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک موصوف کی طرف سے ان کے قاتلوں کی کوئی مذمت سامنے نہیں آئی۔ دبے الفاظ سے یا اشارتاً بھی کبھی کوئی ایک بات بھی موصوف کی کسی ویڈیو میں کبھی سامنے نہیں آئی کہ موصوف نے علماء کے ان نامعلوم قاتلوں کی کوئی مذمت کی ہو، ان کو کوئی نصیحت کی ہو۔ تو ان وردی والے نامعلوم قاتلوں کی طرف آج تک موصوف نے کبھی غلطی سے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھے، تو اسی طرح پاکستان اور عالم اسلام کا ایک عظیم سرمایہ مفتی اعظم پاکستان مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ بھی تھے، جنہیں مشرف کے کہنے پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے بے دردی سے شہید کیا تھا، لیکن مفتی اعظم GHQ مفتی عبدالرحیم صاحب انہوں نے اس پر کسی کو خوارج کہہ کر مخاطب نہیں کیا، حالانکہ ان کے نامعلوم وردی والے قاتل سب کو معلوم ہے۔ مفتی شامزی رحمہ اللہ بھی عالم اسلام کے ٹاپ عالم دین تھے، 50 سال تک دارافتہ میں افتاء کی خدمات انجام دیتے رہے،
درس فقہ، درس حدیث اور درس بخاری دیتے رہے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مشرف دور میں فوج اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اسلام اور مسلمانوں سے غداری اور ان کی خیانت کی شرعی حیثیت کو واضح کیا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پاکستانی فوج کا امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بننا، اس کی معاونت کرنا، امریکہ کے کہنے پر قبائل کے مسلمانوں پر بمباری کرنا، انہیں شہید کرنا، ان کے گھروں کو مسمار کرنا، انہیں اپنے علاقوں سے ہجرت پر مجبور کرنا اور عرب اور غیر ملکی مسلمانوں کو پکڑ کر ڈالروں کے بدلے بیچنا۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان سب کاموں کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ فوج کے لیے حرام ہے، اور مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ جن حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا ہے وہ مسلمانوں پر حکمرانی کے حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حکمرانوں کو اقتدار سے محروم کریں، چاہے اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ مفتی شامزئی رحمہ اللہ کے فتوے کے الفاظ ہیں۔ تو جن حکمرانوں کی سمع و طاعت کا آپ درس دیتے ہیں، تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر حکمرانی کے حقدار ہی نہیں رہے، تو ان کی سمع و طاعت تو دور کی بات ہے۔ تو اس فتوے کے بعد آپ کی مقدس اسٹیبلشمنٹ نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دن پولیس کا ایک بیان سامنے آیا کہ مفتی شامزئی رحمہ اللہ کے قاتلوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور قاتل کا تعلق MQM سے بتایا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ مفتی صاحب نے فتویٰ فوج کے خلاف دیا تھا، لیکن ان کے دشمن اور قاتل الطاف بھائی کے کالندے نکلے۔ تو الطاف بھائی سے تو مفتی صاحب کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کے خلاف تو مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک گیم ہے، کام وردی والے نامعلوم کا ہوتا ہے لیکن نام کسی اور کا لیا جاتا ہے، گرفتار اور بدنام کوئی اور ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے مکروہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام تو اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے لیکن ذمہ داری خوارج کے نام سے قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو اسی طرح شامزئی صاحب کی طرح ملک میں اب تک ایسے سینکڑوں علماء شہید کیے جا چکے ہیں جو اس مکروہ اسٹیبلشمنٹ کے مذموم مقاصد کے سامنے رکاوٹ تھے، اور سب جانتے ہیں کہ ان کے نامعلوم قاتل کون ہیں، لیکن اس پر مفتی عبدالرحیم صاحب کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں ہے جس میں انہوں نے اشارتاً بھی وردی والے قاتلوں پر تنقید کی ہو یا انہیں خوارج سے تعبیر کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دارالمکانیہ کے سرپرست شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب کو آپ کے نامعلوم نے بے دردی سے چاقو کے وار کر کے صرف اس لیے شہید کیا تھا کیونکہ وہ پیغام کے نام سے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خود ساختہ فتویٰ شائع ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر عادل خان رحمہ اللہ، ان کو صرف اس لیے شہید کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ملک کی اس وردی والی مقدس گائے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شیخ نصیب خان وزیرستانی رحمہ اللہ، ان کو اس لیے شہید کیا گیا تھا کیونکہ وہ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بننے کو حرام کہتے تھے۔ شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ کو صرف اس لیے شہید کیا تھا کیونکہ وہ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح علماء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے صرف اس لیے شہید کرایا کیونکہ وہ اس کے اشاروں پر نہیں چلتے تھے، دین میں تحریف کے قائل نہیں تھے، مداہنت سے کام نہیں لیتے تھے، انہوں نے GHQ میں اپنا ایمان اور اپنا علم نہیں بیچا تھا، تو اس لیے وہ شہید کر دیے گئے۔ آج جس باجوڑ میں یہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اسی باجوڑ میں ایک دن وہ تھا کہ جب آپ کی فوج کے کہنے پر ایک مدرسے پر ڈرون ہوا تھا اور جس میں 40 کے قریب بچے شہید ہوئے تھے۔ اسی باجوڑ میں امریکہ کی فرمائش پر فوج نے آپریشن کیا تھا جس میں اس فوج نے مسلمانوں کے سینکڑوں گھر مسمار کر دیے تھے، سینکڑوں مسلمانوں کو بمبار کر کے شہید کر دیا تھا، ہزاروں کو علاقہ بدر کر دیا تھا، لیکن اس سب پر موصوف کا فوج کے خلاف کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، کسی پر خوارج کے فتوے نہیں لگے۔ تو بہرحال مفتی صاحب کے اس بیان سے ان کی بے انصافی پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ ان کا فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے معیار کچھ اور ہے
اور مظلوم مسلمانوں کے لیے معیار کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو انصاف کے صحیح پیمانے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔